صرف باہر ویگو گاڑیاں نہیں کھڑی، اس وقت پریزن وین بھی کھڑی ہے، اس وقت سینکڑوں پولیس کے اہلکار بھی موجود ہیں، اور صرف اس لیے کہ یہاں پر ہم 3 حضرات پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے۔ حکومت ایک لیجٹمیسی کے کرائسس کا شکار ہے۔ ہر وقت وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کیونکہ وہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، کہیں پر پاکستان کے لوگ اپنا ڈیموکریٹک رائٹ ایکسرسائز کرنے کے لیے جہاں پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اصل بات یہ آپ کا اپنا پریس کلب، اس کی حدود آج سے صرف چند ماہ پہلے یہاں پر کیا واقعہ ہوا کہ پولیس اندر گھس آئی اور یہاں پر لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا۔ اس وقت اس ملک میں ہر جو ایک حد تھی اس کو پار کیا جا رہا ہے۔ سہراب برکت صاحب کا نام کیوں نہ لیں، کاشف عباسی صاحب کا نام کیوں نہ لیں، پارس جہاں زیب کا نام کیوں نہ لیں، حبیب اکرم صاحب کا نام کیوں نہ لیں، اور بھی دیگر دوست اور احباب جو اس وقت میڈیا سے تعلق رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی وجہ سے حکومت کی زد پر ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم آپ کے رائٹس کے لیے بھی کھڑے ہیں، اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومتیں ایگزیکٹوز ہائی ہینڈڈنس کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے عدالت ہوتی ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جو جج صاحبان اور جو عدلیہ کی شکل جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کرپل کر چکے ہیں۔ ان جج صاحبان سے ہم کیا انصاف کی توقع کریں کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان بھری عدالت کے اندر اپنا آرڈر لکھاتے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق، اور 3 دن گزر گئے وہ ریٹن آرڈر دستخط شدہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ مشکل سے 4 یا 5 سطور تھی۔ چیف جسٹس صاحب کو اتنا وقت تو مل گیا کہ وہ یہاں سے سینکڑوں میل دور آخری چوکی کا وزٹ کرنے چلے گئے، لیکن ان کو اتنا وقت نہیں مل سکا کہ وہ 4 لائنیں لکھ کر ان کے اوپر دستخط کر دیں۔ کون سی عدالتیں، کون سے قوانین؟ مشتاق صاحب، آپ سے سوال ہے، آپ کی بڑی جدوجہد ہے غازہ اور دیکھیں، یہ اس کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی فیملی بہتر جواب دے سکتی ہے۔ میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو فیکٹس ہمارے سامنے، وہ فیکٹس یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی جا چکی ہے۔ دوسرا فیکٹ جو ہمارے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب کے صاحبزادوں نے ویزا اپلائی کر رکھا ہے، لیکن ان کو ویزا نہیں دیا جا رہا۔ پاکستان کی حکومت ویزا ڈینائی کر رہی ہے انہیں، ان کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے تو اسی مقصد کے تحت اپلائی کیا ہے کہ وہ آ کر اپنے والد کی تیمارداری کر سکیں، ان کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ اور اس ماحول میں اگر حکومت اسی روش پر چلتی ہے تو پھر یہ وہ بوجھ ہے جو تاریخ میں اٹھانے کے قابل اور پھر مستقبل میں جسٹیفائی کرنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ کھوکر صاحب بنیادی طور پہ بھائی، کھوکر صاحب بنیادی طور پہ یہ بتا دیں، کھوکر صاحب بنیادی طور پہ یہ بتا دیں، ان کا جو یہ جو غیر جمہوری، میں اب کیا اس کے لیے کہوں، انتہائی غیر جمہوری کردار جو سامنے آیا پارلیمنٹ کے حوالے سے، پارلیمنٹ لاجز کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ایم بی سمرو صاحب ہو، آپ ہو، اور دیگر احباب پارلیمنٹری رپورٹرز ایسوسی ایشن کے برسہ برس سے پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ کی کارروائی کو کور کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو کارڈز ہوتے ہیں وہ کارڈز آپ کو ایکسیس فراہم کرتے ہیں پارلیمنٹ کی پریمیسز کا۔ آپ کی یہ صحافتی ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ پارلیمان کے اندر، پارلیمان کی پریمیسز کے اندر ہونے والی کارروائی کو پاکستان کی عوام تک پہنچائیں۔ آج آپ کو بھی اپنے فرائض سے روک دیا گیا۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس کی۔ آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا کہ مارشل لاء کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا، پرویز مشرف کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ پارلیمان کو تالے پڑ جائے، اور
اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ میری سابقہ جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، میں نے ہمیشہ بہت احتیاط کی ہے اور کبھی ایسی گفتگو نہیں کی کہ جس سے ایک تعلق جہاں پر رہا ہو کہ کوئی ایسی بات سامنے آئے کہ میرے اوپر یا میری گفتگو کے ذریعے کسی کو کوئی گلہ کرنے کی کوئی اپرچونٹی ملے. لیکن یہ عین آپ کی ناک کے نیچے جس حکومت کا آپ حصہ ہیں، عوام کو صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے پاس تو آئینی عہدے ہیں، ہم حکومت میں براہ راست شامل نہیں، یہ بات پاکستان میں کوئی نہیں مان رہا. اور اگر آپ کے پاس وہ آئینی عہدے بھی ہیں تو بتائیے تو صحیح بھلا کہ چیئرمین سینٹ اس وقت ان کی ذمہ داری کیا ہے. سینٹ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں علامہ ناصر عباس صاحب، وہ سینٹ کی پریمیسز میں موجود ہیں. صرف نیشنل اسمبلی کو تالا نہیں پڑا، سینٹ کو بھی تالا پڑا ہے. ان تک اگر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں پہنچ رہی تو چیئرمین سینٹ کی ذمہ داری بنتی ہے. اسی پارلیمان کے اندر میں نے اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے، ہم نے کیمرے پکڑے. اسی پارلیمان کے اندر آج سے کچھ ماہ پہلے نقاب پوش لوگ آئے، انہوں نے پارلیمان کی بے توقیری کی، پارلیمان کی پریمیسز کے اندر سے ایم این ایز کو گرفتار کیا. اس کے اوپر ایک کمیٹی بنی. اسپیکر صاحب کا مجھے بیان یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا لیکن ہم تعین کریں گے کہ یہ کس نے کیا. کچھ بھی نہیں نکلا. جب ہم نے کیمرے پکڑے اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنی، کچھ نہیں نکلا. ہم بتدریج سیاستدان، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، مسلم لیگ نون سے ہوں، کسی بھی اور جماعت سے ہوں، ہم بتدریج جمہوریت کو، اس ملک کے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے انسٹیٹیوشن کو، پارلیمان ہمارا انسٹیٹیوشن ہے، اس ملک کی عوام کا انسٹیٹیوشن ہے، ہم اس کو جس طریقے سے نقصان پہنچاتے چلے آ رہے ہیں، یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. کہاں ووٹ کو عزت دو، کہاں جمہوریت کی خاطر پاکستان پیپلز پارٹی کی دہائیوں پر محیط جدوجہد، قربانیاں، شہید بیوی کی قربانیاں اس وقت کے لیے تھی. اس وقت کے لیے تھیں کہ آج پارلیمان بے توقیر ہو جائے، آج پارلیمان کے اوپر تالے ڈال دیے جائیں، پولیس دروازے بند کر کے کھڑی ہو جائے. آپ کے اپنے پارٹیوں کے ایم این ایز، سینیٹرز اس وقت محبوس ہیں. آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے، نہ کریں، ہمیں توقع بھی نہیں ہے. اپنے جا کے ایم این ایز اور سینیٹرز کو تو پارلیمنٹری لاجز سے باہر نکال لیں، اتنا تو ان کے لیے کر دیں. وہ اپنے گروپس کے اندر، دوست مجھے بتا رہے ہیں، اپنے گروپس کے اندر دہائیاں دے رہے ہیں کہ جناب ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں محفوظ کر کے رکھا ہوا، ہمیں کیوں قیدی بنا دیا ہے، ہمیں چھڑائیں. ان کے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہے. تو ایسی حکومتوں کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ قانون دان بھی ہیں، بیرسٹر بھی ہیں، اور یہاں پہ سارے موجودہ چیف جسٹس نے ایک مسٹیک نوٹس لیا اور جو سب کچھ ہوا وہ فورٹ عباس پہنچ گئے، آرڈر نہیں جاری کر سکتے. ہاں، لیکن 4 سطروں کا آرڈر جاری نہیں کر سکے عمران خان کی صحت سے متعلق. اس پہ کیا کہیں؟ فورٹ عباس پہنچنے کے بعد جو پریس ریلیز جاری کیا گیا ہے اس کے اوپر بڑا طاقتور رنگ ہے آئی ایس پی آر کا کہ یہ انصاف کی آخری چوکی، فیلڈ دورہ، اور وہ سارے ٹرمینالوجیز جو کہ ایک عسکری ادارے استعمال کرتے ہیں وہ آج ہمیں سپریم کورٹ کے اس پریس ریلیز کے اندر نظر آتے ہیں. میں مہرنگ بلوچ سے ملنے کے لیے کوئٹہ جیل گیا. ایک پورا دن میں نے وہاں گزارا، مجھے ملنے نہیں دیا گیا. میں علی وزیر سے ملنے کے لیے سکر جیل گیا. ایک پورا دن میں نے وہاں گزارا، مجھے ملنے نہیں دیا گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں اوپن ایئر پریزن ہے. اس وقت جو ٹولہ مسلط ہے پاکستان کے اوپر، یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ مجرم ٹولہ بن گیا ہے. معیشت تباہ ہو گئی ہے. یہ کہتے تھے بلوچستان کے دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ 14 اضلاع میں کھل کر دن دہاڑے ڈے لائٹ اپنا ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں، اور آپ نے پارلیمنٹ کو ایک ایس ایچ او کے حوالے کر دیا. ایک ایس ایچ او نے پارلیمنٹ کو تالے لگا دیے، اور ایک ایس ایچ او نے
leader of the opposition in National Assembly, leader of the opposition in Senate, दोनों को एक SHO के जरिए से आपने पार्लियामेंट के अंदर उसको कैदी बना दिया। तो ये मुजरिम टोला है। हम यही इनसे कहते हैं कि देखें, पाकिस्तान की बचाने का वाहिद रास्ता दस्तूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, डेमोक्रेसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, फ्री प्रेस है, फंडामेंटल राइट्स की रिस्टोरेशन है। ये वाहिद रास्ता है कायद के पाकिस्तान को बचाने का, और हम ये पाकिस्तान बचाना चाहते हैं इस रास्ते के जरिए से। इसलिए हम इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे, और इमरान खान को जिस तरह उन्होंने सब्र और इस्तिकामत से हुकूमत के तशद्दुद को, साबित शुदा तशद्दुद जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट कर दे दिया, सर्टिफाइड तशद्दुद, जिस तरह बर्दाश्त किया है, 1000 दिनों से तकरीबन वो जेल में हैं, और वो खुद कहते हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना कोई NRO, ना कोई डील, मुझे सिर्फ मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए, मेरे फंडामेंटल राइट्स चाहिए। वो जेल में हैं तो उनके प्लेटलेट्स नहीं गिर रहे, वो जेल में हैं और जो जेल से बाहर ईवानों में हैं उनके प्लेटलेट्स गिरा रहे हैं। इसलिए हम इस पूरी जद्दोजहद और मुजाहिमत को सपोर्ट करते हैं।